السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فقیر صدقے کے مصارف میں سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے جس کو ذکر فرمایا وہ فقیر ہے۔ فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اپنی زندگی گزارنے کے جو وسائل اور اسباب اور معاش کے جو ذرائع ہیں کھانے پینے کے، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو نہ صحیح، یعنی مستقل اور مسلسل اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے اور اس کو کوئی توقع بھی نہیں ہوتی، اس بندے کو فقیر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے مسکین۔ مسکین زیادہ جمہور کے قول کے مطابق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا ذریعہ آمدن کوئی ہے، وہ کمائی بھی کرتا ہے، وہ کماتا بھی ہے، لیکن اس بندے کے جائز اخراجات اس کی کمائی سے زیادہ ہیں۔ ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ تنخواہ ہے 20,000 روپیہ اور مکان ہے کرائے کا، بچے ہیں 7-8۔ اب کبھی بچے بیمار بھی ہوتے ہیں، بجلی گیس پانی کا بل بھی آتا ہے، مکان کے کرائے بھی جاتے ہیں، اور اگر بچے کچھ پڑھتے ہوں تو اس کی فیس اور اخراجات بھی۔ یہ بیچارہ کیا کرے گا 20,000؟ یہ بندہ مسکین کے حکم میں ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ جس کی آمدنی کم ہے اور اس کے اخراجات زیادہ ہیں۔ البتہ مسکین کے اندر یہی دیکھنا ضروری ہے کہ اخراجات اس کے جائز ہونے چاہیے، اخراجات اس کے کھانے پینے اور رہائش سے متعلق ہوں، دوائی سے، اس سے متعلق ہوں۔ اگر اس کے فضول قسم کے اخراجات ہیں، عیاشیاں ہیں اس کی، ناجائز قسم کے کام، فضول خرچیاں، تو ایسے بندے کو مسکین نہیں کہتے۔ کہ جو بندہ غلط اپنی رقم کو استعمال کرے اور پھر پیسے کم پڑ جائیں، اس کو مسکین نہیں کہتے۔ غلط خرچ کرنے پر آئیں تو آپ 1 کروڑ روپیہ بھی آپ کی تنخواہ ہو تو وہ بھی کم ہے۔ غلط خرچ کرنے کا جتنا مرضی کر لو۔ تو مسکین کے لیے ضروری ہے کہ اس بندے کے اخراجات جائز ہوں اور اس کی آمدنی کم ہو اور آمدنی سے زیادہ اس کے اخراجات ہوں، ایسے شخص کو مسکین کہتے ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں اور بھی کئی اقوال سلف سے ملتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس پر دل ٹھہرتا ہے وہ یہی ہے کہ فقیر سب سے بری حالت والا، مسکین اس کے بعد۔ ان دونوں کو شریعت نے زکوٰۃ کا مستحق ٹھہرایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز دیکھی جائے گی کہ فقیر سب سے پہلے کس فقیر کو پہلے دینا ہے اور کس مسکین کو پہلے دینا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں واضح ہے، آپ نے فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، یہ زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے فقراء پر لوٹا دی جائے گی۔ اس سے اہل علم نے لکھا ہے کہ ایک علاقے کی زکوٰۃ دوسرے علاقے میں منتقل نہ کی جائے۔ ہاں، اگر آپ کی زکوٰۃ آپ کے علاقے کی ضرورت کو پورا کر گئی تو پھر آپ اپنی زکوٰۃ دوسری طرف بھیجیں۔ اس میں بعض اہل علم تو اتنے سخت ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ لگی ہی نہیں اس شخص کی کہ جس نے، کیوں حدیث میں یہ ہے کہ انہی کے مالداروں سے لو اور انہی کے فقیروں پہ رد کرو۔ یعنی کہ ایک ہی شہر کے اندر ایک علاقے میں رہتے ہوئے شخص کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے زکوٰۃ اپنے علاقے میں دے۔ حق بھی یہ ہے، ہمسائیگی کا حق بھی یہ ہے، اور قریب اور شریعت کو بھی دیکھیں تو قریب سے قریب۔ آپ سے پوچھا گیا کہ 2 پڑوسی ہیں، ان میں سے کس کو پہلے ہدیہ دوں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ قریب ہے۔ بخاری کے اندر حدیث گزری ہے، جس کا دروازہ قریب ہے۔ تو زکوٰۃ کی بھی کیفیت یہ ہے، دور دور زکوٰۃیں پہنچانے سے پہلے آپ اپنے گلی محلے کے اندر، آپ اپنے رشتہ داروں میں، آپ اپنے مسجد کے نمازیوں میں اور اپنے ملازموں میں، اپنے ماتحتوں میں، ان سب لوگوں میں جائز طریقے سے دیکھیں کہ حقدار کون۔ ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان میں سے ایسا نہیں ہے، میرے علاقے میں اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ باہر بھی بھیج سکتے ہیں۔
تو بہرحال اول ترجیح فقیر ہو کہ مسکین ہو، اس میں ترتیب وہی چلے گی، سب سے پہلے وہ فقیر حقدار جو آپ کا رشتہ دار ہے، پھر اس کے بعد وہ فقیر جو آپ کا پڑوسی ہے، پھر اس کے بعد وہ فقیر کہ جو آپ کا دوست تعلق دار کسی نہ کسی طرح، یہ ہے، ان میں دی جائے گی۔ والعاملین علیہا، زکوٰۃ کے اندر کام کرنے والے، محکمہ زکوٰۃ کے اندر کام کرنے والے، مطلب زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھیجا، تو جب وہ آئے تو آپ نے ان کو کچھ دیا جو ان کا حق بنتا تھا، مزدوری۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا خذھا فتمول وانت غیر مشرف، اس کو لے لو، اس کو اپنا مال بناؤ، تمہارے دل میں طلب نہیں ہونی چاہیے اس کی۔ یہاں سے ایک نقطہ وہ یہ نکلتا ہے کہ دین کا کام جب بھی کرو تو دنیا کے لیے نہ کرو، پیسے کے لیے نہ کرو، ہاں مل جائے تو لے لو، لیکن آپ کا مطمع نظر پیسہ نہ ہو، وہ اللہ کی رضا ہو، پھر اس سے زائد آپ کو کوئی دنیا بھی دے دے تو آپ اس کو لے لو۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زکوٰۃ کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا، تو آپ کے چچا زاد بھائی عباس رضی اللہ عنہ کے بچے بھی کچھ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ہمیں بھی زکوٰۃ کے اندر عامل بنائیے، یعنی ہم بھی لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لائیں۔ آپ نے فرمایا کہ صدقہ لا یحل الصدقۃ لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ میرے لیے اور میری آل کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے اپنے چچا کے بیٹوں کو بھی آل میں شامل کیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پر چچا کے بیٹا بھی آل میں شامل ہے، تو بعض لوگ اہل بیت کا لفظ صرف 5 کے اندر خاص کر دیتے ہیں، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بیویاں بھی اہل بیت اور آپ کے چچا کے جو بیٹے تھے جن جن کے آپ نے نام لیے وہ اہل بیت میں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اہل بیت کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ یہاں پر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ محکمہ زکوٰۃ کے اندر کسی، یعنی کہ اہل بیت کو محکمہ زکوٰۃ کے اندر بھی بھرتی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس میں زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے، یہ اوساخ الناس ہے۔ تو یہی یہاں سے بات سمجھ آتی ہے کہ اس میں بھی سید اور جو صحیح ہے اللہ کے نبی کی آل میں سے، وہ اس محکمے میں، اس شعبے کے اندر زکوٰۃ یا تنخواہ نہیں لے گا۔ والعاملین علیہا، اور اس زکوٰۃ کے اوپر کام کرنے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں کو جوڑنا مقصد ہے۔ یہ کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ کہ جن کو اسلام کے قریب کرنا مقصد ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو، ان میں سے بعض لوگوں کو اتنا مال دیا کہ بس مال شروع میں تو مال دے کر قریب کیا، لیکن بعد میں جب اللہ کی معرفت ہو گئی پھر واقعی اللہ تعالیٰ کے خالص بندے بن گئے۔ بعض ایسے تھے جو اسلام، پہلی قسم کیا بنی، کسی کو مسلمان بنانے کے لیے مال دینا۔ دوسری قسم یہ ہے کہ مسلمان تو بن گیا، لیکن اس کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کہ اس کو مال و دولت کی کمی نہ رہے، اس فکر سے اس کو فارغ کرنے کے لیے، ثابت دل کو جمانے کے لیے بھی کسی کو جو مال دیا جاتا ہے، زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تالیف قلبی۔ یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ تالیف قلبی کی بعض دفعہ ان لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ دے دیا جاتا ہے مال کہ جو سردار قسم کے، وڈیرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تاکہ یہ اسلام کے قریب آ جائیں۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو آپ نے کسی کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی، کسی کو اسلام پر مضبوط کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی، اور کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ یہ سردار آدمی ہے، چلو اس کو کچھ دو تاکہ یہ اس سے خوش رہے، دین اسلام کے بارے میں اس کے دل میں کچھ نہ آئے۔ شروع میں آپ نے لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے ہر طریقہ اختیار کیا، دعوت بھی دی، اور شروع کے اندر آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ نے وہ بھی خرچ کیا۔ لیکن یہ وہی لوگ تھے کہ جب ان کو دین سمجھ آیا پھر انہوں نے اپنا سب کچھ لوٹا دیا، جتنا انہوں نے لیا اس سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں پھر ان لوگوں نے دیا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی تلوار نکل کے اپنی جان قربان کرنے کے لیے نکل پڑے؟ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ صحابہ کرام نے دیا،
اب اس میں اختلاف اہل علم کا کہ آج کے دور میں تالیف قلبی کے لیے کسی کو دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا۔ بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اسلام ابھی ابتدا پر تھا، اس لیے آپ دیتے تھے۔ اب اسلام غالب آ چکا ہے، آج کے دور میں کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن دوسرا موقف زیادہ مضبوط ہے کہ آج کے دور میں بھی کسی کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے دیا جا سکتا ہے اور دینا چاہیے۔ لوگ گمراہ کرنے کے لیے دیتے ہیں، مرزئی بناتے ہیں، صحابہ کا دشمن بناتے ہیں، دین سے دور کر دیتے ہیں، تو ہم کسی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تھوڑے سے پیسے کیوں نہیں دے سکتے؟ آج کے دور میں بھی درست بات یہ ہے کہ دیا جا سکتا ہے تالیف قلبی کے لیے، تاکہ ان کا دل دین اسلام پر، عقیدہ پر جم جائے اور ٹک جائے۔ تو یہ 4 قسم کے مصارف آج کے درس میں بیان ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز باقی کی وضاحت و کل کے درس میں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔